ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, ابھی پی ٹی ایم کا اجلاس چل رہا ہے, اس میں 3-4 اہم فیصلے کیے گئے, اور فیصلے کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے چند استعفے منظور کیے جائیں. سو تسی تے تہاڈی تے سختی ہے خصوصی طور تے اسی طرح اس لسٹ چاہیے ہو. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ بیانیہ بدلیں, مفاہمت کی پالیسی ترک کی جائے, یعنی دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو زدوں کی پالیسی پہ آئیں گے. عدلیہ کے فیصلے کے خلاف پنڈی سے لاہور لانگ مارچ کیا جائے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب. سب سے پہلے یہ کہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور کیے جائیں, اس کے اوپر آپ کی کیا؟ تینوں کو دیکھ لیں نا, تینوں میں ایک ہی چیز ہے. یہ کیسے ملک کی حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے جہاں ڈالر جو ہے وہ 100 دنوں میں 65 روپے, بلکہ اب تو 66 روپے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے روپے کے مقابلے میں. جہاں پہ جو 6% کا جی ڈی پی تھا وہ آپ کہہ رہے ہیں 2-3% پہ آ گیا ہے. جہاں پہ آپ کی جو صنعت ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس کی گروتھ جو تقریباً ہسٹورک ہو رہی تھی وہ نیچے چلی گئی ہے. فارن ریزرو جس کے آدھے رہ گئے ہیں. یہ اس ملک کی حکومت کی یہ پالیسیز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں. اس سے میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ کی جو ویراسٹی ہے, جو ورتھ ہے, وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جو عمران خان نے مشورہ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے لے, یہی سب سے آسان طریقہ ہے. یہ لوگ تو ایک نان سیریس بنچ آف جوکرز ہیں. ان کو اس طرح سے آپ نے دے دیا, یہ تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. مثلا آپ بتائیے, آپ کے جہاں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے اڑ گئی ہو, روپیہ اس طرح سے اڑ گیا ہو, اس کو آپ بیٹھ کے, تو آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ہے, لیکن جب آپ اگر ایک کانفیڈنس تو دیں لوگوں کو, آپ خود جو ہے وہ اتنا بڑا سیاسی عدم استحکام, اور 24/7 آپ ان کے وزیر داخلہ کی گفتگو سنا کریں. ان کی جو عدم استحکام کیوں پیدا ہوا؟ 2 لوگوں کی وجہ سے. 2 لوگ جو ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. پہلے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن مفتاح اسماعیل, جس نے فائنانس منسٹری کو اس طرح سے چلایا کہ جس طرح وہ مذاق چل رہا ہے, اور بالکل سٹوپڈ سٹیٹمنٹس اور ایسے کیجول سٹیٹمنٹس, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ, جنہوں نے بالکل اس نے لیا کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی کیا بن گیا ہوں, میں کوئی جو ہے نا وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا کوئی ہوں اور میں سب کو ڈنڈے سے ٹھیک کر لوں گا. ان 2 لوگوں نے اس کو بہت بڑا غرق کیا. اور پھر تیسری پیچھے ظاہر ہے مریم کے بغیر تو آپ کی پوری ہوتی نہیں کیٹیگری. اچھا, اب ہوا کیا جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا, یہ سارے فیصلے جو ہے نا یہ ڈپکٹ کر رہے ہیں پریشر کو, اور پریشر کو ان کا خیال ہے کہ ہم اگریسو پالیسی لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور اس سے ہمارا پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. یہ فضل الرحمان صاحب کروا رہے ہیں. زرداری صاحب نے کو تو آج کرونا ہو گیا نا, وہ تو اگلے 15 دن اب ظاہر ہے اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ تو کرونا کوارنٹین کریں گے. 5 دن تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا, زرداری صاحب کے لیے 15 دن ہے. کمزور ذرا بزرگ ہے نا, تو 15 دن کی سیاست تو جو ہے انہوں نے چلانی ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں صرف کہ ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں سوائے انتشار کے آپ کو کیا کوئی نظر آ رہا ہے؟ لیکن اس سے انتشار بڑھے گا. دیکھیں اب ایک چیز اور ہونے والی ہے, ایک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلے گا. اب وہ دوبارہ آہستہ آہستہ, جو آپ نے بلاول صاحب کی تقریر آپ کو سنائی, انہوں نے کہا کہ 70 سال کے گناہ تو صاف نہیں ہوں گے, جو وچ از فیئر. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آج آپ کا بھی بیان تھا کہ جناب بہت ہو گئی, لیکن بہت ہو گئی. بڑے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ, پہلا موقع آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے تمام چیزیں نکل گئیں. وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, بات چیت تو کر رہے ہیں, لیکن پہلے جو کہتے تھے کہ دے کین منوور, وہ دیٹ منوورنگ سپیس بہت زیادہ کم ہو گئی ان کی. لیکن اب یہ آہستہ آہستہ باہر آ کے کہیں گے جی ہمیں انہوں نے کہا یہ کام کرنے کا, ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے, اور انہوں نے پیچھے سے نیچے سے قالین کھینچ لیا. یہ سارا ان کے نہیں. جھگڑا کہاں سے ہوا ہے؟ جھگڑا یہاں سے ہوا ہے کہ یہ جو پنجاب کی 20 سیٹیں تھیں, آپ کو یہ چاہیے تھا فوج کو کہ یہ پولنگ اسٹیشن سراؤنڈ کر لیتے, اس کے بعد اندر جا کے موریں لگاتے اور 20 سیٹیں ہمیں دے دیتے, اور اس سے کم جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیے, یہ ان کی پاپولیرٹی تو آپ اسٹیبلشمنٹ انشور نہیں کرا سکتی تھی. ان کو ہوا کیا اس سارے کیس میں, آپ کا تجزیہ ایک ہی غلط ہو گیا, پبلک موڈ جو ہے وہ غلط اسیس ہو گیا. ایوری ون, سارا گیم پلان ٹھیک بنایا گیا, ان کو لایا گیا, ان کو کہا گیا جی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بٹ ایک مس کیلکولیشن ہوئی کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ان کے چلنے والے تھے وہ نکل آئے. دس واز دا بگیسٹ مسٹیک. اور دوسرا ایک اور چیز, اگر میری اب یہ میں ناٹ ایز پی ٹی آئی, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح سے یہ 3 زرداری, جب ان کا ڈکلائن شروع ہوا, جب انہوں نے زرداری, فضل الرحمان اور نواز شریف کی, شہباز شریف کی اکٹھی تصویر, لوگ گھبرا گئے.
پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی نا, ایک ان کا اور پرابلم ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. جس طرح سے, اور جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے میرے نزدیک, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تھی جو الیکشن سے 2 دن پہلے کی گئی. they think people are so stupid کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کریں گے, لوگوں کو تو پتہ نہیں لگنا. لوگ تو, ہم تو چلاک ہی بڑے ہیں, لوگ کیا بیوقوف اور احمق لوگ ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. سو ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان کی, اور پھر پرابلم کیا ہے, 64% پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ یوتھ ہے. وہ تو 25 سال کے لڑکے لڑکی ہیں, وہ ٹی وی شیوی اخبار تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ سارے جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی اوپینینز, وہ اپنی اوپینین میکنگ اس کے اوپر کرتے ہیں. انہوں نے ہیوجلی مس کیلکولیٹڈ پبلک اوپینین اینڈ پبلک پرسپشن, اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور انہوں نے بھی, اور انہوں نے جو آپس میں پھر جو ساز باز کی, اس کے نتیجے میں یہ سارا پہاڑ, جب وہ پہاڑ پھٹتا ہے نا, جس کو وہ جس والکینو جب آتا ہے, وہ پھر بستیوں کی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. یہ ہوا ان کے ساتھ. لیکن اب اس کا اب کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ لینے سے کیا کوئی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ تبدیل ہوگی. کیا ان کو جوتے زیادہ پڑیں گے. پہلے کا ایک ہی سائڈ, ایک تے نال ہوئے نا, نہ لوگ نہ. اب یہ آپ پھر یہ کہیں گے کہ دس از اگین اے ٹیسٹ آف دیئر انٹیلیجنس, بقول آپ کے. مگر اگر میں آپ کو اس کو فریز بہتر کر سکوں کہ ووٹ کو عزت دو سے بیانیہ شروع ہوا, انہوں نے کہا وہ ختم کرے. دی نیوز اخبار نے ایک پورا کالم لکھا کہ نون لیگ نے بیانیہ چینج کر دی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کام کو عزت دو, ووٹ کو عزت چھڈو پرے, کام کو عزت دو. وہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ شہباز شریف صاحب آ گئے تشریف لائے تھے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ بنایا, اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بیانیہ بنا. مریم نواز شریف صاحب نے بڑا کام کیا اس بیانیے کو بنانے کے لیے. یہ بیانیہ بن گیا, اور اس بیانیے کے بعد جب دوبارہ گجران والا گئی, جہاں پہ جنرل باجوہ کا نام لیا گیا تھا میاں صاحب کی طرف سے تقریر میں, وہ بیانیہ بنانے کے بعد وہ جب دوبارہ ادھر گئے اور مریم نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب نے بھی کچھ چند دن پہلے تو یہ تقریر کی ہے, تو انہوں نے کہا نو کامنٹ. پھر ایک گیم بنی جس میں اسی اسٹیبلشمنٹ جس سے ووٹ کو عزت کرانی تھی, انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کی. حکومت گری, حکومت بنی, اور وہ حکومت بنا کے جب ناکام ہوئے واپس جا کے کہیں گے جناب ووٹ کو پھر بھی عزت دینی چاہیے. ہاؤ سکسیسفل, کیونکہ جو ووٹ بینک ہے وہ چلاکی کر رہے, اب ایک اور چلاکی کر رہے. اب جو ان کے ہے نا یہ میڈیا میں, بٹ لوگ بلیو کریں گے نا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں پہلے دیکھیں نا چلاکی کیا کر رہے ہیں. جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں جی یہ تو شہباز شریف کی بے وقوفی ہے, یہ تو نواز شریف تو مریم نواز کو, مریم نواز تو چاہتے ہی نہیں تھے. یہ جو شروع سے جو پالیٹکس ہے نا, کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کرے گا, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے گا. مجھے آپ بتائیں یہ اب نواز شریف کو کیسے سیپریٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی میٹنگ تو ہوئی نواز شریف کے ساتھ تھی, جس کی بھی ہوئی تھی. سب سے پہلے جو فیصلہ کیا تھا کہ اس حکومت کو ہر صورت میں گرانا ہے, وہ تو کیا ہی نواز شریف نے تھا. شہباز شریف کو تو کنوے نواز شریف نے کیا تھا کہ یہ حکومت گرانی ہے, میری بات ہو گئی ہے, اور اب آپ جو ہے وہ باقی کام آپ کر لیں. خواجہ آصف نے, رانا تنویر نے, ان لوگوں نے تو نواز شریف کی اپروول کے بعد یہ سارا کام کیا نا. ان کو تو یہ 100% مریم نواز واز ان لوپ, 100% نواز شریف واز ان لوپ. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ سارا جو ان کا گند ہو گیا ہے وہ شہباز شریف کے گلے میں ڈال کے خود پتلی گلی سے نکل لیں. یہ بھی نہیں ہونا. اگین یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. بٹ یہ کوشش, یہ ایک آپ کو جب آپ پالیٹکس کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک اٹیمپٹ تو ہے کہ کسی طرح کلین چٹ, ایک وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو بڑی پرانی ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ضرور ہوگی. بٹ ونس دے کم آؤٹ, آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا ووٹ بینک تو مسلم لیگ نون کا ہے, آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. جس طرح بڑے جلسے مسلم لیگ کا ووٹ بینک تو بہت ڈینٹ ہوا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, پرابلی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ڈینٹ نہیں ہوا. جو انڈیپینڈنٹ ووٹر ہے, جو نیوٹرل ووٹر ہے, جو ہارڈ کور پالیسی لائن کے مطابق نہیں چلتا, اس کا فیصلہ ہوتا ہے جو الیکشن سوئنگ کرتا ہے نا. باقی تو ووٹ تقریباً لارجلی ایک جیسے. ٹھیک بات نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثلا یہ جو 20 سیٹیں, ان میں سے 11 سیٹیں انڈیپینڈنٹس کی تھی نا. اب آپ انڈیپینڈنٹ ووٹ اور پی ایم ایل این کا ووٹ اکٹھا کر لیں تو بھی پی ٹی آئی کو وہ نزدیک بھی نہیں ہے. ڈبل سے زیادہ, ٹرپل تک کے قریب تک, کئی 7-8 حلقے ایسے تھے 11 میں سے جہاں پہ نمبر 2 مسلم لیگ نون تھی, پی ٹی آئی نمبر 2 نہیں تھی. اس میں کم از کم ووٹ بینک کے حساب سے تو یہ بات کرتا ہے. بالکل. اور اب آپ دیکھیں مثلا ڈی جی خان ہے, سیف کھوسا 26,000 ووٹوں سے الیکشن جیتا ہے.
ایم پی اے کا اتنی ووٹیں ایم پی اے کے ٹوٹل ووٹ پڑتی ہے. سو ابھی یہ جو ہے نا اس وقت تو بہت بڑا ڈینٹ ہے. ابھی مسلم لیگ نون ریکور کیسے کر سکتی ہے وہ ایک اور پھر ایک لمبی باتیں ہیں, وہ پھر میں کیوں بتاؤں. وہ پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوچے اپنا کہ کیسے کر سکتی ہے, لیکن اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح سے یہ کر رہی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں بڑے نقصان ہیں. آپ کو پتا کہ کیسے کر سکتے مطلب ظاہر ہے بھی ہم تو ماسٹر ہو گئے نا اس کام کے. یہ کام ہے نا ہمارا. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنا ہے نا ان کا نون لیگ کا, اب یہ کیا کر رہے ہیں, اٹس ٹو سمپلسٹک این اپروچ. مثال کے طور کے اوپر زرداری صاحب کا تو موج لگی ہوئی ہے نا. زرداری صاحب نے حکومت بھی اپنا لی, بیٹے کو فارن منسٹر بھی بنوا لیا, سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے, ان کو تو اتنا بڑا کوئی میجر ڈنٹ نہیں پڑ رہا. فضل الرحمان صاحب نے وہی اپنے 4 ضلعوں کی پالیٹکس کرنی ہے, ان کی عمران خان سے ایک پرسنل بن گئی ہوئی ہے کہ جی وہ میں نے جھگڑا وہ چل گیا ہوا ہے. پرابلم جو ہے ویسے بریک پہ جانے سے پہلے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے, آپ کو اس کی کوئی خبر ملی؟ ہوئی ہو نہ ہوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے, فیصلہ سازی ہوئی فرق تو پڑتا ہے یار. نہیں فیصلہ سازی نہیں نہ ہو سکتی, آپ کر بھی لیں گے فیصلہ. مجھے آپ بتائیں نا پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کے فیصلے نہیں ہو سکتے, سمپل از دیٹ. اور آپ کو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو فیصلے کرنے ہیں نا, پرابلم کیا ہے, جو انٹرسٹ انوالو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, فیصلے فضل الرحمان اور زرداری سے کروا رہے ہیں. اس سے زیادہ احمقانہ نون لیگ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ آپ جو بھی ہے آپ غلط فیصلے کریں, صحیح کریں, فیصلے تو خود کریں نا. یہ ابھی جس طریقے سے یہ ابھی آپ نے جو لسٹ بتائی ہے, I mean they are on a suicidal path. یا بٹ اس میں کہ آپ کے استعفے منظور ہو جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں ضمنی پڑے گا. الیکشن ہوں گے, الیکشن تو یار پاکستان آپ لڑیں گے وہ ضمنی جنرل الیکشنز. پاکستان آپ وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے, کوئی ضمنی نہیں ہونے. پاکستان جنرل الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. آپ کو کوئی اطلاع پہنچی ہے کہیں؟ ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں. ہم اگلے ہفتے عمران خان, آج بھی میری بات ہو رہی تھی خان صاحب سے کہ آپ ڈیٹ طے کریں ہم نے اس حکومت کو گھر کب بھیجنا ہے. اٹس جسٹ عمران خان کا انہیں ایک فیصلہ کرنا ہے, وہ فیصلہ جو ہی وہ کر لیں گے ہم حکومت گھر بھیج دیں گے. کیا فیصلہ کب توڑنی ہے, کس طرح توڑیں؟ سمپل, ہم نے انہیں کہنا ہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اور وہ لے لیں گے پھر نہیں لے سکتے. کہ کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں نمبر ہی نہیں ہے. نمبر تو ہے. آپ ذرا اس طرح کریں, اپنے ذرا اسمبلی سیکریٹریٹ سے منگوائیں بجٹ کتنی ووٹوں سے پاس ہوا تھا. بسائڈ دا پوائنٹ, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا, لیکن اب جب سروائیول کا مسئلہ آ جائے گا پھر تو سارے اکٹھے ہوں گے. کوئی ایسا گروپ ایسا ہے, وہ آپ ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گروپ تو ایسا ہوئے گا جو تاڑے نال بھی ہوگا. کوئی نہیں, ان کے ساتھ کوئی نہیں. اب یہ باتیں ختم ہو گئی. ساری پارٹیاں روز بیٹھ کے پریس کانفرنس اکٹھے کرتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کون ان میں سے ہٹے گا آپ کے خیال؟ نہیں کوئی نہیں. آپ دیکھیے, اور اگر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, پھر اگر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, نہیں لیں گے. ہم لائیں گے اس وقت جب ہمیں پتا ہوگا یہ نہیں لا سکتے. عمران خان کو فیصلہ کر لینے تھے ڈیٹ کا. ایک آدھ کنفیوزنگ ہے ہمارے, ذرا ایک آدھ کنفیوزنگ ڈیٹ ہے کہ ہم الیکشن کب چاہتے ہیں, اکارڈنگلی ہم الیکشن. آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں کنفیوژن؟ کیا آپ کو نہیں ہے؟ ایک دو ہیں. کس بنیاد پر؟ مطلب ایک دو, یہ تو فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے نا, یہ میں نے تو نہیں کرنا. عمران خان جب فیصلہ کریں گے حکومت گر جائے گی. حکومت تو یہ عمران خان کی ابھی جو ہے اس وقت یہ حکومت جو ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, جب ہم چاہیں سوئچ آف کر دیں, کوئی پرابلم نہیں. اینڈ یو مین اٹ؟ ہاں. یو سیئنگ ہم ایک طریقے عدم اعتماد کا ووٹ ان سے پریزیڈنٹ کہے گا کہ طریقے عدم اعتماد کا ووٹ لو, اور جب وہ کہے گا تو اس ٹائم یعنی آپ بندے توڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ آپ سے ٹوٹ نہیں رہے. یہ تو جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا نا ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے, اور کون کون سی پارٹی ان کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ تو بات کی بات ہے نا. یہ تو آپ وہ مرحلہ تو آنے دینا جب پریزیڈنٹ ان کو کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس دیں, اور کہہ سکتے ہیں. ہاں کہ بالکل کہہ سکتے ہیں. وہ تو صرف ہم دیکھتے ہیں ابھی 1-2 دنوں میں کیا خان صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر اکارڈنگلی وہ کر لیں گے.